کے نام پر اپنا مال خرچ کرنا، اپنی جان کا صدقہ دینا، اپنے بیوی بچوں کا صدقہ دینا، اپنے کاروبار کا صدقہ دینا، اپنی عزت کا صدقہ دینا، الغرض کہ اپنا صدقہ دے کے اپنے آپ کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچانا۔ صدقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، صدقہ رد البلا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، صدقہ پریشانیوں بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ جو بندہ صدقہ دیتا ہے پھر اسے عزت کی موت نصیب ہوتی ہے، اور جو مال پہ سانپ بن جاتا ہے پھر وہ بری موت کا انتظار کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی حاصل نہ کرو گے جب تک اس میں سے نہ خرچ کرو جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ فرمایا اس وقت تک تمہیں نیکی نہیں ملے گی جب تک جو تمہیں چیز محبوب ہے، اچھی ہے، پیاری لگتی ہے، اسے خرچ نہ کرو۔ اب اس سے مراد مال ہے، دولت ہے، کہ ہر بندہ اس دولت سے پیار کرتا ہے، اس دولت سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، میں جتنا بھی کہتا جاؤں یہ اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے کہ جس ماں نے اپنے جسم کا خون نچوڑ نچوڑ کے دودھ کی صورت میں قطرے بنا کے اس بچے کو پلائے ہیں، آج یہ بچہ اپنی ماں پہ بھی پیسے خرچ کرنے پہ کنجوس بن جاتا ہے، اتنا پیسے سے پیار ہے۔ جس باپ نے دنیا میں دھکے کھا کے، تکلیفیں اٹھا کے، دھوپ میں جل جل کے، خود کو بھوکا رکھ کے جس اولاد کے لیے مال کمایا، اس اولاد کو پالا پوسا پرورش کیا، آج اس باپ سے بھی یہ بیٹا پیسے چھپاتا ہے، اس ماں سے بھی، اس باپ سے بھی۔ اب یہاں سے اندازہ کر لیں، جب ماں باپ پہ خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو کسی پہ کیا خرچ کرے؟ ہاں، حرام رستے پہ خرچ ضرور کرے گا، گناہوں کے کاموں میں ضرور خرچ کرے گا، نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم اپنا مال جسے محبوب رکھتے ہو اسے اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے تو تم نیکوکار بن جاؤ گے، پھر نیکیاں کرنے والے بن جاؤ گے، اور پھر تمہارا اللہ تم سے راضی ہوگا اور وہ تمہارا مال قبول فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جو کچھ خرچ کرو گے اللہ رب ذوالجلال اسے جانتا ہے۔ فرمایا جو تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے وہ جانتا ہے اس نے کس نیت سے خرچ کیا ہے، کس حوصلے اور دل سے خرچ کیا ہے۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ وہ بے خبر ہے، فرمایا وہ سب جانتا ہے، تو جیسے خرچ کرے گا وہ بھی تجھ پہ ویسے ہی خرچ کرے گا۔ پچھلے جمعے حدیث پڑھی تھی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد تو میرے نام پہ خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، اور تو روکے گا تو میں بھی روک لوں گا، تو میرے بندوں کا بند کر دے گا میں تیرا بند کر دوں گا۔ یہ سودا دیکھیں ذرا توجہ کے ساتھ، غور سے اس پہ دیکھیں۔ فرمایا تو میرے بندوں پہ خرچ کر، میں تجھ پہ اپنا مال خرچ کروں گا۔ اب جو ہم خرچ کریں گے وہ بھی تو اللہ کا ہے، وہ بھی
اللہ کا ہے، ہمارا کیا ہے؟ ہمارا تو سانس بھی اپنا نہیں ہے، ہم تو اپنے سانس کے مالک بھی نہیں ہے۔ فرمایا تو میرا دیا ہوا مال میرے بندوں پہ خرچ کر، میں اپنے خزانوں سے تجھ پر خرچ کروں گا، اور اگر تو بند کر دے گا، میرے بندوں پہ خرچ کرنا بند کر دے گا، میں تیرا بند کر دوں گا۔ تو میرے بندوں سے روک لے گا، میں تجھ سے اپنا روک لوں گا۔ کہا اب جو تیری موج میں آئے تو کر لے، جو تو کرے گا وہی ہم تیرے ساتھ کریں گے۔ مختصر یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سخی قریب ہے اللہ کے، یعنی جس کا دل بڑا ہے، ہاتھ بڑا ہے، دینے میں کبھی وہ کنجوسی نہیں کرتا، بخل نہیں کرتا، اس کو سخی کہتے ہیں، بانٹنے والے کو سخی کہتے ہیں۔ فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی عوام کے، لوگوں کے، انسانوں کے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی انسانوں کے قریب ہے، اور دوزخ سے دور ہے۔ اب غور کریں ذرا اس پہ۔ فرمایا جو سخی ہے، بانٹنے والا ہے، لوگ بھی اس سے پیار کریں گے، میں بھی اس سے پیار کروں گا، میری جنت بھی اس سے پیار کرے گی، کیونکہ وہ بڑے دل والا ہے، بڑے حوصلے والا ہے، خرچ کرنے والا ہے۔ تو جس غریب کی وہ مدد کرے گا، وہ غریب اس کی عظمت کو سلام کرے گا۔ جس مجبور، لاچار، بے بس کی وہ مدد کرے گا، وہ بھی اس کی عظمت کو سلام، خالی سلام نہیں، فرمایا یہ راتوں کو سویا ہوا ہوگا، وہ اٹھ اٹھ کے رو رو کے دعائیں کر رہا ہوگا۔ تو فرمایا یہ انسانوں کے بھی قریب ہے، اور اس نے میرے بندوں پہ خرچ کر کے جنت کو اپنے قریب کر لیا، یعنی جنت کا حقدار ہو گیا۔ فرمایا جب میرے بندے راضی ہو گئے، میرے بندے اس کے قریب ہو گئے، پھر ہم نے جنت اس کے قریب کر دی، جب جنت اس کے قریب ہو گئی، میں خدا بھی اس سے راضی ہو گیا۔ اب آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بخیل، کنجوس، بخیل، چھوٹے دل والا، جس کے پاس خرچ کرنے کا حوصلہ نہ ہو۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بخیل آدمیوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اللہ سے بھی دور ہے، اور دوزخ کے قریب ہے۔ جو کنجوس ہے، فرمایا وہ بندوں سے بھی دور ہے، وہ جنت سے بھی دور ہے، اور وہ اللہ سے بھی دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور حدیث اسی کے ساتھ ملتی جلتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سخاوت، سخا یہ جنت کا ایک درخت ہے، یہ جنت کا ایک درخت ہے۔ سخاوت جنت کا ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین پر ہیں۔ سخاوت جنت کا ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں زمین پر ہیں۔ فرمایا جو اللہ کے نام پہ بانٹتا ہے، وہ اس جنتی درخت کو پکڑ لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ بانٹتا رہتا ہے، یہ درخت اسے جنت میں لے جاتا ہے۔ سخاوت یہ ایک درخت ہے، اور وہ جنت کا درخت ہے، جنت میں ہے، اس کی ٹہنیاں زمین پر ہیں۔ فرمایا جو سخاوت کرتا رہتا ہے، پھر وہ اس درخت کی ٹہنیوں کو پکڑ لیتا ہے، اور یہ درخت اسے جنت میں لے جاتا ہے۔ اور بخیلی، کنجوسی، بخل یہ جہنم کا ایک درخت ہے۔ کنجوسی، بخیلی یہ ایک، بخل
یہ جہنم کا ایک درخت ہے۔ فرمایا اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں زمین پر ہیں، جو کنجوسی کرتا ہے، مال کو سنبھال کے رکھتا ہے، فرمایا اس نے اس درخت کی ٹہنیوں کو پکڑ لیا، حتیٰ کہ وہ سنبھال کے رکھتا ہے، تو یہ بخل والا درخت اسے دوزخ میں لے جاتا ہے۔ اب خرچ کیا کرنا ہے؟ ہمارا تو سانس بھی اپنا نہیں، اسی کا دیا ہوا اسی کے نام پہ دینا ہے، اسی کا دیا ہوا مال اسی کے نام پہ خرچ کرنا ہے، بس اتنا کام کرنا ہے۔ دیا تو اللہ نے ہے نا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، پچھلے جمعے بھی اس حدیث کو میں نے عرض کیا تھا، فرمایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، گوشت کا ٹکڑا آیا، انہوں نے سنبھال کے رکھ لیا، آقا علیہ السلام پسند فرماتے ہیں تشریف لائیں گے، میں خدمت میں پیش کروں گی۔ مختصر یہ کہ پھر سوالی آ گیا، اس کو نہ دے سکے، آقا علیہ السلام تشریف لائے تو وہ ٹکڑا اٹھا کے جب آپ کی خدمت میں پیش کیا تو وہ پتھر کا بن گیا تھا، وہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس سائل کو نہیں دیا، اس کی مدد نہیں کی، اللہ کے نام پہ اگر اسے دے دیتے تو سارا کام سیدھا ہو جاتا، لہٰذا تم نے روک لیا تھا، اللہ نے اسے پتھر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ لوگوں نے عرض کی اگر کوئی نہ کر پائے تو فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، اپنے ہاتھ سے محنت کرے، کمائے اور اپنے آپ کو نفع پہنچائے، اپنے آپ کو نفع پہنچائے۔ اب اس پہ غور کریں، ایک شخص وہ ہے، بچوں آرام سے بیٹھ جاؤ، مصطفیٰ بیٹھ جاؤ، ایک شخص وہ ہے جو ہاتھ پھیلاتا ہے، آپ نے فرمایا ہاتھ نہ پھیلاؤ، اپنے ہاتھوں سے محنت کرو، محنت کر کے اپنے آپ کو نفع پہنچاؤ، اپنا بھلا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ کہ بندہ پیسے کما کے اپنے اتے لاوے، کسی اگے ہاتھ نہ پھیلاوے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا تم کماؤ، اپنا بھی بھلا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نام پہ بھی جتنا ہو سکے، جتنی ہمت توفیق ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر فرمایا کہ پھر صاحب حاجت کی اعانت کرو، یعنی کہ اگر کوئی مانگنے والا تمہارے پاس آ جائے تو اسے حوصلہ دے دو، مانگنے والے کو، غریب کو، محتاج کو، پریشان حال کو اسے حوصلہ دینا، فرمایا یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ ذرا اسلام پہ غور کرو، کتنا پیارا اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ فرمایا اگر تم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ہو تو کم از کم اسے حوصلہ دے دو، یہ تو زبان سے ہی دینا نا، کچھ خرچ نہیں ہوگا، فرمایا اسے حوصلہ دو، یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے علاوہ اور فرمایا تم نیکی کا حکم کرو، یہ بھی تمہارا صدقہ ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، یہ بھی تمہارا صدقہ ہے، لوگوں کو گناہوں سے روکو، یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، پیارے آقا علیہ السلام نے کس قدر ہمیں آسانیاں عطا کی ہیں۔ اگلی حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو شخصوں میں، یعنی دو بندوں کے درمیان، وہ کوئی بھی ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، فرمایا دو بندوں کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ دو بندوں کے درمیان صدقہ، انصاف کرنا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔
کہ دو بندے لڑ رہے ہیں یا ان کا کوئی معاملہ ہے، آپ ان کے بیچ میں بیٹھ کے دونوں کی بات سن کے اور انصاف کا فیصلہ کر دیں۔ فرمایا تم نے صرف اپنے لبوں کو ہلایا، زبان کو ہلایا اور ان کو سمجھا دیا، انصاف کر دیا، فرمایا وہ بھی راضی ہو گئے، تمہارا رب بھی راضی ہو گیا، تمہارا صدقہ بھی ہو گیا۔ چلیں اگر ہم مال نہیں ہے ہمارے پاس، جس کے پاس مال ہے وہ خرچ کرے، جس کے پاس نہیں ہے تو یہ تو کام آسان ہے، لوگوں میں انصاف کرے، عدل کرے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، اب غور کرتے جائیے، فرمایا کہ اگر کسی بندے کو سواری پر سوار کرا دیا تم نے، یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ ایک شخص بوڑھا ہے، اب تو پراڈو، پہلے تو وہ گدھا گھوڑا اونٹ سواری ہوتی تھی تو آپ نے جانور کا ذکر کیا، مگر اب وہ نہیں ہے تو ہم گاڑی کا ذکر کر لیتے ہیں۔ آپ رستے میں ہیں، کہیں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص ہے اور آپ اسے ہاتھ سے پکڑ کے گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں، فرمایا یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی سامان ہے تھوڑا بہت، آپ نے وہ سامان اٹھایا، آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں اس کا سامان اٹھا کے آپ نے اس کی سواری پہ رکھ دیا، یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ کتنی دیر لگی؟ بوڑھا شخص تھا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی میں بٹھا دیا، ایک اس کا توڑا تھا وہ اٹھا کے اوپر رکھ دیا، فرمایا بس اتنا 2 منٹ کا کام تم نے کیا ہے، ہم تمہیں ایک بختی اونٹ جو اس وقت 15-20 لاکھ روپے کا ہے، جو صحیح اونٹ ہے، فرمایا تمہیں اس اونٹ کے بدلے صدقے کا ثواب ہم عطا کریں گے۔ کتنا چھوٹا سا کام ہے، اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ فرمایا ایک بختی اونٹ کے صدقے کا تمہیں ثواب ملے گا۔ بھینس ہے 4-5 لاکھ روپے کی، اونٹ 7-8 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، اور جو دنیا میں مشہور اعلیٰ قسم کے اونٹ ہیں وہ 50 لاکھ کا بھی ہے۔ تو فرمایا تم چھوٹے چھوٹے یہ کام کرو، ہم تمہیں اس قدر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اب نمازیوں غور کرو، آپ چل کے آتے ہو نا، مسجد کی طرف چل کے آتے ہو، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد کی طرف آتا ہے نماز کی نیت کر کے، اس کے ہر قدم کے بدلے اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد کی طرف جو قدم اٹھے گا ہر قدم پہ ایک صدقے کا ثواب ہے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا، اپنے منہ سے اچھی بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ تم رستے سے کسی چیز کو ہٹا دو، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے رستے میں پڑی ہوئی ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی ٹہنی ہے، کوئی شاخ ہے، جو بھی چیز ایسی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، فرمایا جاتے ہوئے پاؤں کی ٹھوکر سے یا ہاتھ سے رستے سے اس کانٹے دار شاخ کو، ٹہنی کو، اس پتھر کو، اینٹ کو تم ہٹاتے جاؤ، ہم سے صدقے کا ثواب پاتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا اس نے پہلی کھیت لگایا، اس نے کھیت لگایا، اس میں سے کوئی جانور کھا جائے، کوئی پرندہ کھا جائے، اس کھیت میں سے آپ نے گندم لگائی، چاول لگائے، باجرہ لگایا، آپ نے جو کچھ بھی لگایا، کوئی پھل کا درخت لگایا، فرمایا اس میں سے کوئی چرند پرند، چڑیا، کائے،
اپنا کوا، لالی، گگی وغیرہ وغیرہ جو بھی فاختہ کچھ بھی کھا جائے، کوئی گائے بکری بھینس اس میں سے کھا جائے، فرمایا وہ بھی تمہارا صدقہ ہے، وہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، اپنے بھائی کو ہنس کے ملنا بھی صدقہ ہے، متھے تے وٹ پا کے تیوڑی چڑھا کے ملنا فرمایا نہیں۔ اگر تو کسی نے کچھ دے نہیں سکتا ہنس کے مل، تیرا یہ بھی صدقہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، نیک بات کسی کو بتانا صدقہ ہے، بری بات سے کسی کو روکنا صدقہ ہے، اور بھولے ہوئے کو رستہ دکھا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی رستہ بھٹک گیا، آپ نے اس کو صحیح رستہ بتا دیا ہے تو فرمایا یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اگر کوئی کمزور نظر والا ہے اور آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے صحیح رستہ دکھا دیا، رستے پہ لگا دیا، فرمایا وہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ اور فرمایا رستے سے پتھر ہٹا دیا، کانٹا ہٹا دیا، کوئی ہڈی پڑی تھی وہ ہٹا دی، اور کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا دیا، فرمایا یہ سارا کا سارا صدقہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اگر تم نے اپنے بھائی کے ڈول میں اپنے ڈول سے پانی ڈال کے اس کی مدد کی، فرمایا یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک درخت کی شاخ بیچ راستہ پر تھی، ایک شخص گیا اور کہا کہ میں اس کو مسلمانوں کے رستے سے ہٹا کے ایک سائیڈ میں کروں گا، اس لیے کہ اس ٹہنی سے، اس شاخ سے میرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمایا وہ گیا، اس نے ٹہنی کو اٹھایا، رستے سے ہٹا دیا، اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ کتنا چھوٹا سا کام ہے، یہ چھوٹے کام ہیں، دیکھو ان کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، تو جو بڑے کام کرے گا اسے کتنا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، اب اس سے بڑے غور سے آپ نے سننا ہے، آپ فرماتے ہیں جو کسی مسلمان ننگے کو، غریب کو کپڑے پہنائے گا، توجہ میری طرف، فرمایا جو کسی مسلمان غریب کو، ننگے کو کپڑے پہنائے گا، میں رب ہو کے اسے جنتی سبز جوڑے عطا کروں گا۔ فرمایا جو میرے کسی غریب بندے کو کپڑے پہنائے گا، میں رب ہو کے اپنے جنت کے جنتی سبز جوڑے اسے پہناؤں گا۔ فرمایا جو کسی میرے غریب بندے کو، بھوکے کو کھانا کھلائے گا، میں رب ہو کے اپنے جنتی دسترخوان اس کے سامنے بچھاؤں گا۔ فرمایا جو میرے کسی غریب بندے کو، پیاسے کو پانی پلائے گا، میں رب ہو کے اپنے جنتی شربت اسے پلاؤں گا۔ سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ سستے سودے ہیں، تو یہ سودے ہم نے کرتے رہنا ہے۔ سبق پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے سودے کرتے رہیں، اس سے لین دین کے معاملات شروع کر دیں۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا صدقہ رب العزت کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا تمہارا صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو، ناراضگی کو، جو اسے غضب ہے اپنے بندے پر، بندہ صدقہ دے دے، اللہ کے غضب کی آگ بجھ جاتی ہے، یعنی اللہ کا غصہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے بندے سے ناراض نہیں ہوتا، اپنے بندے سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ آگے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اسی کو پھر جملوں کو دوبارہ غور سے سنیں۔ فرمایا
صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں مختصر کر دوں، ٹائم بہت تھوڑا ہے اور موضوع کافی لمبا چوڑا ہے، چلیں شارٹ کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آپ اس لیے چپ ہیں کہ جیب چو پیسے کٹنے پینے نے، کسی دا بھلا کرنا پینا ہے، اس لیے چپ ہو جاتے ہیں کہ یار تو پیسے خرچ کرنے والے کام دسدا ہے، کوئی اور لین والے نہیں دسدا۔ یہ لینے والے ہیں۔ اب آخر میں اس آپ کو عرض کروں گا کہ ہم تھوڑا خرچ کریں گے، ہمیں ملے گا کتنا، وہ آخر میں اس کا انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کو صدقہ یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا، کہ جو بندہ دنیا میں اللہ کے نام پہ صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، یتیموں کی مدد کرے گا، جتنا یہ خرچ کرے گا یہی سایہ بن کر قیامت کے دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، زبانیں خشک ہو کے کنڈا ہو چکی ہوں گی، کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کی رحمت کے علاوہ، کوئی سایہ آقا علیہ السلام کے جھنڈے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں جتنا صدقہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کو سایہ بنا کے اسے نیچے کھڑا کر دے گا، کہ جو ہم خرچ کریں گے یہ ہمارے لیے چھتری بن جائے گی، یہ ہمارے لیے چھت بن جائے گی، یہ سورج کے آگے ڈھال بن جائے گی۔ اب مرضی ہے، ہر بندے کی اپنی ہے، وہ بھیگنا چاہے تو بھیگ جائے، دھوپ میں جلنا چاہے تو جل جائے، اور اگر اپنے لیے سائے کا انتظام کرنا چاہے تو کر رہے۔ ہمارا کام تو ہے عرض کرنا، بتا دینا، باقی دل کو سمجھانا یہ آپ کا کام ہے۔ وہ ایک اللہ کے ولی تھے حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے شہر میں ایک طوائف تھی، کنجری تھی، وہ ڈانس کرتی، مجرا کرتی اور شراب کباب اور سارے کام چلتے۔ اب تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ علاقے میں محلے میں کہیں ہوتا نا، کہتے وہ کنجراں دا محلہ، وہ کنجراں دا گھر، اور اب ہمارا ہر گھر کنجروں کا ہے، ایسا ہے نا، جس گھر میں ناچنے والی ناچیں اسی کو کنجر کہتے ہیں۔ اب ہم سارے کے سارے کنجر ہیں، مسلمان تو دور کی بات ہے، کنجر ہمارے گھروں میں یہ روز ناچ گانے ہو رہے ہیں، ایسا ہے نا۔ تو وہ طوائف تھی، کسی نے آ کے عرض کی بابا جی آپ کیسے اللہ کے ولی ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے اسی شہر میں رات ہوتی ہے، دنیا میٹھی نیند سوتی ہے، اور کسی کے محل میں جگمگ ہوتی ہے، گناہوں کی برسات ہوتی ہے۔ بابا جی نے فرمایا اچھا، مریدوں کو ساتھ لیا، لے کر وہاں تشریف لے گئے، اس طوائف کے محل کے آگے مصلی بچھا لیا، اللہ اللہ کرنی شروع کر دی۔ اب عورت نے انتظار کیا، ابھی تک کوئی گاہک نہیں آیا، کوئی کسٹمر نہیں آیا۔ اس نے نوکرانی سے کہا جاؤ جا کے نیچے دیکھو، کوئی آیا نہیں ہے۔ اس نے جب نیچے جھانکا دیکھا تو کہنے لگی ایک اللہ والا وہاں بیٹھا ہے۔ اس نے کہا نوکرانی سے جا کے اللہ والے سے کہو کہ اگر اللہ اللہ کرنی ہے تو اللہ کے گھر میں جا کے کرو، یہ تو طوائف کا کوٹھا ہے، یہاں اللہ اللہ کرنے سے کیا، وہاں جاؤ۔ آپ اس نوکرانی سے کہا کہ اس سے جا کے کہہ دو تم
یہ کوٹھا کیوں چلاتی؟ اس نے کہا پیسوں کے لیے۔ کہا اس سے پوچھو کتنے پیسے لینے؟ آج ہم دیں گے، آج ہم پیسے دیں گے۔ گئی، اس نے کہا میرے ایک رات کے اتنے پیسے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے فرمایا ہم پیسے دیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بات ہو گئی، آپ تشریف لے گئے اور آپ نے جا کے اس سے فرمایا جب تم اپنے پیسے لے لیتی ہو پھر کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ پھر جو گاہک ہوتا ہے پھر اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ جو کہے ہم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پکی بات ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جاؤ غسل کرو اور پاک لباس پہن کے آؤ۔ فرمایا پہلے جاؤ غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کے آؤ۔ اب جب وہ گئی، صاف پاک لباس پہنا، پاک کپڑے پہنے آ گئی، جب آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا اب مصلی بھی لے آؤ۔ اب مصلی بھی لے آئے۔ اب جو مصلی آ گیا، ایک مصلی آگے بچھ گیا، دوسرا پیچھے بچھ گیا۔ آپ نے سبحانک اللہ شروع کی، نماز شروع کر دی۔ اب نماز پڑھتے جا رہے ہیں، اب سلام پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص یا کوئی سورت پڑھی، پڑھنے کے بعد رکوع کیا، عرض کی سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدے میں چلے گئے۔ جب سجدے میں پہنچے سبحان ربی الاعلی پڑھا اور عرض کی مولا اس کا سر جھکانا میرا کام تھا، اس کا دل جھکانا اب تیرا کام ہے۔ فرمایا سر کو جھکانا میرا کام تھا، اسے میں نے جھکا دیا، اس کے دل کو بدلنا تیرا کام ہے، اس کے دل کو جھکانا تیرا کام ہے۔ اب غور کیجئے، جب سجدے میں گئی تو طوائف تھی، ایک کوٹھے والی تھی، ایک کنجری کہلانے والی تھی۔ جب سجدے میں گئی تو طوائف تھی۔ اب اللہ نے مہربانی کی، جب اس نے پڑھا سبحان ربی الاعلی، اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ فرمایا ایک گنہگار عورت سجدے میں جا کے مجھے کہتی ہے مولا تو اعلیٰ، اور میں اعلیٰ ہو کے اسے گناہوں کی دلدل سے نہ نکالوں، پھر اعلیٰ ہونے کا مزہ نہ آیا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جب سجدے میں گئی تو کنجری تھی، جب سر اٹھایا تو اللہ کی ولیہ بن گئی۔ تو میرا کام صرف بتانا ہے، سنانا ہے، سمجھانا ہے، اب دل کو بدلنا میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ مختصر عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے جب زمین کو بنایا، اب زمین حرکت کرنے لگی، یعنی اپنی جگہ پر یوں رکتی نہیں تھی، لیول نہیں تھا، اب یوں ہلتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو اوپر رکھ دیا، اب وزن جب برابر ہو گیا زمین رک گئی۔ آقا علیہ السلام آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں پھر زمین رک گئی۔ جب زمین رک گئی فرشتوں نے عرض کیا مولا اتنا سخت پتھر ہے، پہاڑ ہے، یا رب العالمین اس سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز ہے؟ رب العالمین نے فرمایا ہاں میرے فرشتوں، اس پہاڑ سے سخت ہے لوہا جو اس پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ عرض کی مولا اس پتھر سے سخت لوہا، اس لوہے سے سخت کیا ہے؟ فرمایا میری آگ ہے، لوہے کو آگ میں ڈالو تو پانی بنا
دیتی ہے۔ یا میرے مولا اس آگ سے بھی کوئی چیز سخت ہے؟ رب العالمین نے فرمایا ہاں اس آگ سے سخت پانی ہے، اگر اس آگ پہ پانی ڈالو اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ عرض کی یا رب العالمین اس پانی